فجعلناہا، بس ہم نے کیا اس واقعے کو نکالا، نکال کہتے ہیں عبرت، اس واقعے کو ہم نے عبرت بنایا، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اگلے ہیں، وما خلفہ، اور جو پچھلے ہیں، یعنی یہ واقعہ اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت ہے۔ اس واقعے کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے واقعہ عبرت ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بندر بنا دیے گئے، یہ کوئی مشرک یا کافر یا یہودی عیسائی نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل توریت کو ماننے والے تھے۔ یہ یہودیت تو بعد کی پیداوار ہے، توریت میں بھی اسلام ہے، انجیل میں بھی اسلام ہے، زبور میں بھی اسلام ہے، قرآن میں بھی اسلام ہے، ہر نبی نے اسلام ہی کی تبلیغ فرمائی۔ تو یہ مسلمان تھے، لیکن جب انہوں نے گناہ کیا تو ان پر عذاب آیا۔ آپ مجھے بتائیے، ہم خود غور کریں، جب وہ ایک گناہ کریں تو عذاب آ جاتا ہے، ہم دن رات سینکڑوں گناہ کرتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ حرام کام نہیں کر رہے، ایک تدبیر کر رہے ہیں، اور اپنی غلط فہمی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شکار نہیں کر رہے، ہم تو تالاب میں مچھلیاں لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں پکڑ لیا گیا۔ ہم تو جان بوجھ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں، مسلمانوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، حرام کمائی کرتے ہیں، رشوت کا لینا دینا، سود کا لینا دینا، اور ماں باپ کی نافرمانی۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم مسلمان نہیں کرتے جان بوجھ کر، سمجھتے بوجھتے؟ بلکہ نعوذ باللہ من ذالک ایک بڑا خطرناک گناہ ہے، وہ بھی اب یہ عام ہو گیا ہے۔ وہ گناہ اس قدر خطرناک ہے کہ بسا اوقات ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ ہے گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ یہ اب مرض عام ہو گیا، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، باجے سنتے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، شادی کے ناجائز رسومات ہیں، گناہ کر رہے ہیں، لیکن کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھیں، جو غلط ہے اس کو غلط تو تسلیم کریں۔ یہ ڈبل گناہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، کیونکہ بسا اوقات بعض ایسے گناہ ہیں جو حرام قطعی ہیں۔ حرام قطعی جو گناہ ہے، یہ گناہوں کی ایک قسم ہوتی ہے، اس گناہ کو جو گناہ نہ سمجھے وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے نماز نہ پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں، تو کافر ہو جائے گا۔ کوئی شخص شراب پیتا ہے، خمر پیتا ہے، اور وہ اسے حلال سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ کوئی سود کا لینا دینا کرتا ہے اور سود کو پروفٹ سمجھتا ہے، سود کو کہتا ہے سود نہیں ہے، تو سود حرام قطعی ہے، اس کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ تو حرام کو حرام سمجھنا، گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے۔ ذرا سوچیں کہ کیا یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ واقعہ ہم نے بنایا تمام لوگوں کے لیے نصیحت، لیکن یہ نصیحت کن کے لیے فائدہ مند ہے؟ للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، مرنے کا تصور عطا فرمائے۔ سب یہیں رہ جائے گا، نہ دوست کام آئے گا، نہ والدین کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے۔ جن دوستوں کی وجہ سے، جن رشتہ داروں کی خاطر گناہ کیے ہیں، اللہ کے غضب سے وہ نہیں بچا سکتے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خود بھی نور قرآن سے منور ہوں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ جب ہم کسی کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، علم دین کی دعوت دیتے ہیں، تو ایک جملے پر الحمدللہ حدیث پاک کے مطابق 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعوت خوب دینی چاہیے، میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، گھر گھر جا کر، ہو سکے تو پمفلیٹ حاصل کر کے گھر گھر پہنچائیں، اپنے رشتہ داروں کو پہنچائیں، جنہیں آپ پہنچا نہیں سکتے انہیں TCS کر دیں۔ یعنی آپ کا جذبہ ہو کہ کوئی شخص نہیں بھی آ سکتا، کم از کم میرا پیغام پہنچ جائے، قرآن کا پیغام پہنچ جائے، کبھی بھی اسے موقع ملے گا وہ آ جائے گا۔ اللہ تعالی قرآن کی دعوت عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی دعوت کی برکتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے۔ اور ہم نے نام تو رکھ دیا خوشگوار زندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیاں اور تمام مسلمانوں کی زندگیاں خوشگوار فرما دے، اور دونوں جہاں کی سلامتی اور کامیابی عطا فرمائے۔